پاکستان کی جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ پوسٹ 9 مئی یا 9 مئی کے بعد کا جو منظرنامہ ہے وہ اس سے پہلے سے یکسر مختلف ہے، کیا یہ مختلف رہے گا؟ اس میں ایک ٹوٹ پھوٹ ایک سیاسی جماعت کی جو کہ پچھلے انتخابات کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، اس میں ٹوٹ پھوٹ، اس کا ملبہ جو ہے اب اس کو سنبھالنے کی بات ہو رہی ہے، وہ کچھ جماعتوں کے پاس جا رہا ہے، کچھ جماعتیں ان کو لے رہی ہیں، کچھ نہیں لے رہی ہیں جو تحریک انصاف سے منسلک لوگ تھے۔ تو ایک تحریک انصاف بحیثیت جماعت جو ہے اس کا خاتمہ ممکن ہے، اور اگر ہے تو یہ خلا ایک پاکستان کی سیاست میں کون کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ خلا پر ہو، اور پوسٹ 9 مئی جو ہے وہ چیزیں کیا رخ اختیار کر سکتی ہیں، یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا، کیونکہ اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے اندر اور طرح سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ مختلف گروپس جو ہیں وہ اس وقت تشکیل پا رہے ہیں، مثلا جہانگیر ترین صاحب اپنی جگہ پہ سرگرم ہیں، اور ہاشم ڈوگر صاحب نے ڈیموکریٹس کے نام سے یا جمہوری پارٹی کے نام سے انہوں نے ایک پارٹی کی بنیاد رکھنے کا اعلان کیا ہے جس میں مراد راز صاحب بھی ہیں۔ خیبر پختونخوا کا جو تحریک انصاف کا چیپٹر ہے وہ اس کے حوالے سے بھی خبریں مختلف آ رہی ہیں، لیکن اہم سوال وہی ہے کہ کیا ہوگا یہ اس پوری سیاسی جماعت کا، اور باقی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کیا سوالات ہوں گے یا نہیں۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے، اس بیان کو جس طرح سے لیا جا رہا ہے یا جو بھی ہے، لیکن سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ معیشت جو ہے اس کو انہوں نے انتخابات کے ساتھ جوڑا ہے کہ معیشت ٹھیک ہوگی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات اس پہ بھی کی جا سکتی ہے۔ تو کیا انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے کہ نہیں؟ میں سنوائے دیتی ہوں آپ کو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب یہ سوال ہوا تاکہ کوئی بھام نہ رہے تو انہوں نے کیا جواب دیا، اور وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے کہا بھی کہ میں پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پہ یہ بات کروں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا۔ جب آپ جی ایچ کیو پہ حملہ کریں گے اور وہ کمانڈر کے گھر پہ جائیں گے، قلعہ بالا حصار پہ جائیں گے، تو پھر آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا۔ وہ بھی ایک ایکٹ ہے اور اس کا بھی قانون میں ایک حیثیت ہے، ایسا نہیں ہے، اور پھر اس کے خلاف اپیل بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پابندی ہو جانی چاہیے تو خس کم جہاں پاک۔ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ اس ملک کی صورتحال کو ہم کیا نئے ہنگاموں کے اور نئے پریکٹسز کے بھیڑ چڑھا دیں، یا یہ کہ کچھ ملک کو اپنے حالات پہ کھڑا کر کے چلائیں؟ میں نے یہی کہا کہ اس پر مشاورت ہو سکتی ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، جو ملک کے لیے مفید ہوگا۔ نئے ہنگامے کی بھینٹ چڑھا دیں یا کہ پہلے ملک کو کھڑا کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے انتخابات اگر ہوتے ہیں تو اس کے بعد کون تسلیم کرے گا، کون تسلیم نہیں کرے گا، یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کی طرف نشاندہی مولانا نے کی ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انتخابات تک جو حالات ہیں اگر وہ ٹھیک ہوئے، مناسب ہوئے تو انتخابات وقت پر ہوں گے، ادروائز معیشت جو ہے وہ پہلا ایجنڈا بن سکتی ہے؟ کیا نگران سیٹ اپ بنے گا؟ نگران سیٹ اپ کتنا چلے گا؟ کون چلائے گا؟ کیا بنائے گا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اس کے اوپر یاسمین راشد صاحبہ کی بریت ہوئی ہے، اور یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں ان کی بریت ہوئی ہے 9 مئی کے واقعات کے اندر۔ جو اس کے اوپر جو رپورٹ ہوا ہے، اور خاص کر کے بی بی سی اردو نے بڑی ایک کمپریہنسو رپورٹ اس پہ کی، ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس ذرائع جو ہیں انہوں نے 9 مئی کے درج مقدمے میں یاسمین راشد کو نامزد ہی نہیں کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناقص تفتیش جو تھی، یعنی کسی دوسرے ملزم کی جو بیان تھا شریک ملزم کا، اس کی بنیاد کے اوپر ان کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا تھا، تو گواہی کی بنیاد پر۔ تو کیا یہ استغاثہ کی کمزوری ہے جس کی بنیاد پہ یہ بریت ہوئی ہے، یا اس کو کہیں آگے جا کے کہیں آرمی ایکٹ کے تحت نہ اس کو بدلا جائے؟ اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ سرگرم ہیں، اور اس حوالے سے بہت اہم اطلاعات ہیں۔ آج انور اقبال صاحب کی ڈان اخبار میں بڑی کمپریہنسو سٹوری ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی حکام کو ویزا نہ دینے پر پابندی لگائے جانے کا، یعنی پاکستانی حکام کی پابندی اور ویزا نہ دینے کے اوپر جو ہے وہ اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور قرارداد کے لیے تقریباً 70 سے زائد امریکی کانگریس کے جو اراکین ہیں انہوں نے پٹیشن سائن کر دی ہے، اور اب وزارت خارجہ کو جو بھجوا دی گئی ہے۔ یہ بھی انہوں نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ اس بنیاد کے اوپر پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے کیا امکانات ہیں؟ ان سارے موضوعات پہ ہم نے بات کرنی ہے،